بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں ہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک۔ بولا اے قوم میری، میں تم کو ڈر سناتا ہوں، کھول کر کے بندگی کرو اللہ کی اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ وعدے تک۔ وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے۔ شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ 5 بت تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ بہت اللہ والے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے۔ شروع میں یہ یادگار کے طور پر بت بنائے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے۔ جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس اور تنگ دل ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی۔ رات کی تاریکی میں اور دن کے اجال میں برابر ان کو تیری طرف بلاتا رہا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جوں جوں تیری طرف آنے کو کہا گیا یہ بدبخت اور زیادہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے، کیونکہ میری بات سننا ان کو گوارا نہیں، چاہتے ہیں کہ یہ آواز کان میں نہ پڑے، وہ میری اور میں ان کی صورت نہ دیکھوں۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا تو وہ کہنے لگے آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ آپ کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا ہے وہ سارے کے سارے پست اور غریب لوگ ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو نکالنا میرے بس میں نہیں ہے، یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا۔ اگر میں نے انہیں دھتکار دیا تو کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ 950 سال اسی طرح گزر گئے تو قوم کہنے لگی کہ اے نوح، ہمارا تمہارا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے، اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے اور جس عذاب کا تو دعویٰ کرتا ہے اب وہ عذاب لے آ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، اللہ ہی نے اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نوح کو وحی کی، اے نوح، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس سے زیادہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ کشتی بنا ہماری نظروں کے سامنے، اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا، یہ سب کے سب غرق ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، جب بھی قوم کے بڑے گزرتے مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی کھول دیے، یعنی آسمان سے بھی تیز رفتاری سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین سے بھی بہت رفتار سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا رکھ لیں اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیں، لیکن جس کی قسمت میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کشتی کا ٹھہرنا ہے،
اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کشتی ایک بوجھ کی طرح چل رہی تھی جیسے سمندر میں پہاڑ چل رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وہ ایک کنارے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اے میرے پیارے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں آ جا اور کافروں میں مت ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اسے غرق کر دیا۔ پوری قوم غرق ہو گئی اور آگ میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو کہا کہ اپنے پانی کو نگل لے، اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے۔ پانی بہت زیادہ تھا اور اللہ کے حکم سے وہ خشک ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے پانی کو خشک کر دیا اور جس کام کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا اس کو کر دیا۔ اور جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ لعنت ہو ان ظالموں پر۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔